بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کے بارے میں جو خبریں آتی رہی ہیں کہ وہ افغانستان کے ایک آؤٹ لیٹ نے یہ خبر بھی جاری کی تھی کہ ان کا خدا نخواستہ کچھ ہو گیا ہے، لیکن آج بھی عمران خان پورے عزم و ہمت کے ساتھ جیل کے اندر موجود ہیں۔ ایک بات جو بڑی اہم کہنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے سہیل آفریدی صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ جیل توڑ دیں گے۔ اور تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ اس پورے سینیریو میں کہ انڈین چینل کو نورین نیازی صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے انٹرویو دے کر کے وہ عمران خان کے لیے مزید مشکلات نہ پیدا کریں، عمران خان کے لیے مزید مشکلات نہ پیدا کریں۔ عمران خان بڑے عزم و ہمت اور بہت پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4 نومبر کے بعد سے جو عمران خان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے وکیلوں سے اور اپنے جو بہنوں سے ملاقات کریں۔ وجہ کیا ہے یہ تو حکومت ہی بتا سکتی ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ساحر شمشاد صاحب کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور اب شاید اس کی ڈیٹ دے دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو 7 دسمبر کو، اب پتہ نہیں 7 دسمبر کی کیا ایسی ڈیٹ تھی، 2 دسمبر بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ ساحر شمشاد صاحب تو اب ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بات بھی بتاتا چلوں، یہ بات اب باہر بھی آ چکی ہے کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت بھی ساحر شمشاد صاحب سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ ٹیک اوور کر لیں، لیکن وہ ایک انتہائی قسم کے منجھے ہوئے شاندار مستقبل کے حامل، ماضی یا مستقبل کے حامل رہے ہیں۔ اور ایک بات اس بات میں بھی آپ کو بتاؤں کہ ساحر شمشاد صاحب وہ صاحب ہیں، وہ ہستی ہیں جنہوں نے ماں باپ کے بغیر، بھائی بہنوں کے بغیر اس پوری زندگی کو گزارا ہے، اور انتہائی لاجواب کیریئر کے ساتھ وہ رخصت ہوئے ہیں۔ وہ اپنے اس کیریئر کو یقینی طور پہ نہ خراب کر سکتے تھے اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت تھی کہ وہ ان سے ان کا کیریئر خراب کروا لے۔ لیکن ایک اور بات جو اس پورے سینیریو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت نہیں معلوم کہ عمران خان کب تک جیل میں رہیں گے اور کب تک ان کو جیل میں رکھا جائے گا، رہیں گے تو نہیں رکھا جائے گا، لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اڈیالہ جیل کو اب عمران خان کی جو رہائش کے لیے نہیں ختم کیا جا رہا ہے اس کو، اور اس کی جگہ لاہور میں ایک نئی جیل بنا دی گئی ہے، اور وہ جیل جو ہے ایک محفوظ علاقے میں بنائی گئی ہے جہاں سے اس کو جیل کو توڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن شاید یہ بات کسی کے علم میں نہیں ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اس جیل کو توڑنے ووڑنے کے پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ سہیل آفریدی اور کچھ جذباتی نوجوان اس طرح کی تو بات کرتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ عمران خان کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتے جس سے ان کے پارٹی کا مستقبل اور ان کی اپنی شخصیت جو ہے وہ ایک بدنام ہو جائے۔ اس بدنامی سے ہمیشہ انہوں نے بچنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے یہ بات بھی کوشش کی ہے کہ ایسی صورتحال کبھی بھی نہ پیدا کی جائے جو پارٹی کے لیے اور ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنے۔ یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے جیلیں کو زیادہ محفوظ تو نہیں رہی ہیں، لیکن پاکستان کے جو قیدی ہیں، پاکستان میں جو مجرم ہیں، وہ بھی اخلاقیات کے کوئی نہ کوئی معیار ضرور رکھتے ہیں، اور پاکستان میں دنیا میں سب سے کم پاکستان میں جیل توڑنے کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے ہیں۔ سہولت مرزا جب بلوچستان کی جیل میں تھے اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ ہم جیل توڑ کے نکال لیں گے اور فلانا کر دیں گے، دھماکہ کر دیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں تو باضابطہ یہ بات کہی گئی کہ وہ ہمارے جو لیبیا میں صدر ہیں کرنل قذافی کا نام بھی لیا گیا کہ کرنل قذافی صاحب جو ہے وہ وہاں سے ایک دستہ بھیجیں گے اور وہ آئے گا اور آ کر کے ان کو لے کے جائے گا، اور امریکہ میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ لیکن ان تمام باتوں پر نہ کبھی نصرت بھٹو نے کان دھرا، نہ بے نظیر بھٹو نے دھرا، اور نہ ہی اب عمران خان اس طرح کی کوئی پلاننگ رکھتے ہیں۔ عمران خان ہمیشہ سے انہوں نے جو ہے وہ ایک صاف ستھرے انداز سے جو ہے نا اپنا میچ بھی کھیلتے تھے، اور یہ سب چیزیں سامنے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جی آپ جو ہیں کوئی ایسی بات کر جائیں
کہ جو جس کا نہ کوئی سر ہو نہ پیر ہو، یہ صرف الزام لگانا ہے۔ جہاں تک عمران خان کی پارٹی کے کچھ لوگوں کا تعلق ہے، اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو یہ رکھوں گا کہ دیکھیں، یہ فوج میں آپ کے لوگ بھی ہیں، ہمارے گھر سے بھی ہیں، دائیں بائیں سے آزو بازو سے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، اور جن جن ممالک کی اس وقت فوج جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، ان ممالک میں جو ہے نا قطر دیکھ لیں، بہت امیر ترین ملک ہے، بہت لمبی لمبی اس کی جو ہے نا معیشت ہے، ٹرمپ صاحب کو جہاز بھی تحفے میں دیا جا رہا ہے، اربوں ڈالر وہ امریکہ کو اپنے تحفظ کے لیے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ ان پر بمباری کرتا ہے۔ یہ صورتحال عجیب سی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سعودی عرب کو دیکھیں، قطر پہ بمباری کے فوری بعد جو ہے وہ سعودی عرب نے پاکستان سے دفاعی معاہدہ کیا۔ اس لیے یہ فوج کا مضبوط ہونا جو ہے وہ آپ کی پی ٹی آئی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کے لیے بھی اہم ہے، اور ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے انتہائی ضروری ہے، لہٰذا اس پہ بھی توجہ رکھنی چاہیے۔ جہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے بارے میں بہت ساری خدشات کہ جی وہ ان کو مار دیا گیا ہے، ان کو فلانا کر دیا گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ خبریں اتنی چھوٹی نہیں ہوتی کہ عمران خان کو مار دیا جائے اور کوئی اس کو چھپا لے اور لکا لے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھ لیں کہ یہ پوری جو ہماری جو حالات ہیں عمران خان کے ساتھ، وہ ایک خاص وجوہات کی بنا پر ان کو اب بات تو یہ کی جا رہی تھی کہ عمران خان کو 27ویں ترمیم کے بعد رہا کر دیا جائے گا، اس لیے کہ جن لوگوں نے اپنے لیے استثناء لینا تھا وہ لے چکے ہیں، سمجھے نا۔ تو یہ سیاسی جو ہمارے لوگ ہیں، ہماری جو سیاسی حکمران ہیں، ان کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ اور پچھلے دنوں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نواز شریف نے بھی کہا ہے کہ سہولت کاروں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، تو آپ کی اس مطالبے پہ کس نے کان دھرا ہے؟ اس لیے سیاستدان الگ ہیں، وہ سیاست میں رہیں۔ اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو فوج کا سیاست میں ہے، یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ فوج جو ہے وہ سیاست میں آنا بھی نہیں چاہتی، بلکہ ہر موقع پہ چاہے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا گیا، چاہے عمران خان کو ہٹایا گیا، ان سب میں وہ حالات و واقعات ایسے گڈمٹ سے ہو گئے تھے جس کو ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ سنبھالنے سے قاصر تھی، اس لیے اس پورے ٹیک آف کر دیں یا ٹیک اوور کر دیں، اس طرح کی بات کی گئی۔ تو اس میں ہمیں ہمیشہ یہ بات اپنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ عمران خان نہ جیل توڑنا چاہتے ہیں، نہ ہی پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ انصاف، قانون اور دستور میں جو لپا ڈگیاں کر رہے ہیں وہ نہ کریں، اور اس پہ آپ بھی راضی ہوں گے۔ لیکن ایک بات میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جمہوری نظام کو کمزور کسی نے نہیں کیا، جمہوری نظام کو صرف اور صرف جمہوریت کے علمبرداروں نے، کوئی ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی صدر کہلاتے ہیں، بانی چیئرمین تھے وہ، اور اس زمانے میں ان کا جو انتخابی نشان تھا وہ تلوار تھا، وہ خود جو ہے وہ ایوب خان کو ڈیڈی کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ ڈیڈ اور ڈیڈی کا جو سلسلہ چلتا ہے اس کو بھی ہمارے حکمران بند رکھیں، اور جو خاص طور پہ سیاسی حکمران جو ہیں وہ بند رکھیں، وہ سیاست میں کسی کو ملوث نہ کریں۔ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے سیاستدانوں نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کی ایکسٹینشن کی، بلکہ ان کے ساتھ یہ بھی کہتے رہے، آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ فوج اور حکمران جو ہیں، سیاسی حکمران ایک پیج پر ہیں، یہ ہمیشہ ایک پیج پہ ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ پتہ نہیں پیج کہاں چلا جاتا ہے، تو وہ ایسا کیچ ہوتا ہے اور ایسا پیچا ہوتا ہے کہ پھر ایک پتنگ نے کٹنا ہی ہوتا ہے۔ اس پوری صورتحال کو یہ مد نظر رکھیں کہ عمران خان کل بھی پاکستان کے اندر تھے، آج بھی پاکستان کے اندر ہیں، اور یہ کہنا کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی، ان کو ایسی چالیں چلنی نہیں آتی، بالکل ایسا ہی ہے۔ عمران خان اسٹریٹ فارورڈ پہلے بھی رہے ہیں، کرکٹ میں بھی رہے ہیں، اب بھی رہے ہیں۔ جو چیز ان کو پسند نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو چیز ان کو پسند ہے وہ پسند ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو اپنی کامیابی پر آج تالیاں پیٹ رہے ہیں، انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ تالیاں نہیں پیٹ رہے وہ بھی
اپنا ایک وزن رکھتے ہیں اور اس نظر سے اس نظر کو بھی دیکھتے ہیں جو آپ تالی پیٹنے والے کر رہے ہیں. لہٰذا آپ ان تالی پیٹنے والوں کے ساتھ اتنی زیادہ ہمدردی نہ رکھیں. کل ہو سکتا ہے کہ وہی لوگ اس دوسرے لوگوں کے لیے تالی پیٹ. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان. السلام علیکم.